أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولا ومولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ناديا مظهر العجائب تجده عملا لك من نوائب كل هم وهم سيجري لعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات مظلوم کربلا، معذران امام حسین، عزیزان محترم، موضوع گفتگو وہی آیت ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں ارشاد کی تھی، جس میں کائنات کا خالق پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس آیت کو میں نے کل اپنا برنامہ صبح قرار دیا تھا اور اس پہ گفتگو کی تھی، لہذا گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے چند معروضات اور آپ کے ذہن میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آج ایام ادا کا پہلا دن ہے اور ان ایام ادا میں ہمارے کچھ فرائض ہیں، کیونکہ جب بدن پر حج کا احرام اوڑھ لیتے ہیں تو کچھ چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب بدن پر احرام عزاداری کو اوڑھ لیا جائے، احرام عزا کو اوڑھ لیا جائے، جب اپنے دلوں پر احرام عزا باندھ لیا جائے تو پھر ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ جو رضائے پروردگار کا ذریعہ بنے، اہل بیت ان کی معرفت کا ذریعہ بنے، ایسے عمل انجام دیں کہ جس سے پروردگار عالم راضی ہو جائے. اور اگر دنیا ناراض ہوتی ہو تو ہوتی رہے، کیونکہ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جس سے اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں وہ اپنے آخری وقت میں بھی علیہ السلام بن جاتا ہے. اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر فضل، اس سے بڑھ کر فخر اور کوئی نہیں کہ ہمارے اعمال سے ان ایام میں
سے اور آپ سے اہل بیت راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار راضی ہو جائے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نیک اعمال انجام دیں، اور یہ ایام عزا ہے، یہ دشمن کے منہ پر تماچا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کل بھی کربلا سے رزق لے رہے تھے اور آج بھی مجلس حسین سے رزق لے رہے ہیں۔ آئیے میں بتاتا ہوں وہ رزق کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ غذائیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ ان غذا کو کھاتے ہیں تو پھر امام بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پر ہماری بات اس لیے اثر نہیں کر رہی ہے کہ تمہارے شکموں میں حرام غذا موجود ہے، اور الحمدللہ ہم جو غذا کھا رہے ہیں اس سے پاکیزہ غذا اس کائنات میں موجود ہے ہی نہیں، جس کا نام ہے تبرک حسین۔ بخدا اس سے پاکیزہ غذا اور کوئی بھی نہیں۔ میرا موضوع یہ تھا کہ آیات اللہ، آیت کہتے کسے ہیں؟ ہر وہ شے جو کسی دوسری چیز کے وجود پر دلیل بن جائے اسے آیت کہتے ہیں، یا اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے اسے آیت کہتے ہیں۔ آیات اللہ، یہ آسمان اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اسے دیکھتے ہیں تو پہچانتے ہیں کہ کوئی خلق کرنے والا ہے۔ یہ زمین، یہ سیارے، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ چہرتی چڑیاں، یہ بہتے پھول، یہ سب اس بات کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور نشانی کہتے اسے ہیں کہ نقل کو دیکھ کے اصل تک پہنچا جا سکے، یعنی یہ دوسری شے کے وجود پر دلیل کرتی ہے۔ ان کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے کہ کوئی ان کو خلق کرنے والا ہے، اگر یہ ہے تو کوئی بنانے والا ہے، اگر ہم اور آپ ہیں تو کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ کائنات ہے تو کوئی خالق ہے۔ ایک واقعہ آپ کروں گا اپنے موضوع سے ہی متاثر۔ ایک دہریہ تھا ایک بادشاہ کے زمانے میں، تو وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد اس کا دعویٰ یہ تھا، اپنا دعویٰ جب اس نے کیا تو یہ تھا کہ یہ کائنات اپنے آپ بنی ہے اور اپنے آپ ایک دن فنا ہو جائے گی، اپنے آپ بنی ہے اپنے آپ فنا ہو جائے گی۔ یہ چاند، سورج، یہ دریا، یہ پوری کی پوری کائنات اپنے آپ بنی ہے، اپنے آپ فنا ہو جائے گی۔ اب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو دعویٰ کر رہا ہے، اب ایسے مشکل وقت میں کون آئے؟ توجہ، ایسے مشکل وقت میں کون آئے؟ تو کسی نے کہا کہ ایسے مشکل وقت میں یا تو مشکل کشا آ سکتا ہے، ایسے مشکل وقت سے ہمیں یا تو مشکل کشا نکال سکتا ہے یا پھر مشکل کشا کا چاہنے والا۔ سلام ہے کہ دل کو محمد محمد علی محمد۔ یا تو مشکل کشا اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں، یا پھر مشکل کشا کا ماننے والا۔ کہتے ہیں دربار کا پردہ ہٹا اور آبا کا دامن دکھا۔ جب بادشاہ نے اپنے سر کو تھوڑا سا نزدیک کیا اور پھر دیکھنا شروع کیا کہ یہ کون سی ہستی دربار میں داخل ہو رہی ہے، جب چہرہ سامنے آیا، واقعہ آپ کو سنا ہوا ہوگا لیکن میں دوبارہ آپ کو سنا رہا ہوں، بہت آپ نے سنا ہو کسی اور حدیث سے، لیکن میری آیت سے متصل ہے لہٰذا اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب وہ شخصیت دروازے سے اندر داخل ہوئی تو بادشاہ کی نظر پڑی، کیا دیکھا کہ شیعوں کے ایک علامہ ہے جن کا نام تاریخ میں علامہ ہلی ملتا ہے۔ علامہ ہلی جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے
داخل ہونے کے بعد چلا کے کہتے ہیں، بلند آواز سے ڈانٹ کے کہا کہ اے دہریے تو کیا کہتے ہیں کائنات اپنے آپ بنی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ میں آپ کا دعویٰ کرتا ہوں مجھے کوئی جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا، لہذا اگر مجھے کوئی جھوٹا ثابت کر دے گا تو میں اس کا دین اپنا لوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں علی کا چاہنے والا تیرے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر دوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک روز ایک معین وقت رکھا گیا کہ اس روز علامہ علی اور اس دہریے کے درمیان مناظرہ ہوا، اور مناظرے کا عنوان یہ رکھا گیا کہ دہریے کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اپنے آپ بنی ہے اور اپنے آپ فنا ہو جائے گی، اور اس کا جواب دینے کے لیے شخصیت ہے، اس کا نام ہے علامہ علی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دہریے کو اس بات پر یقین لانے پر مجبور کر دیں گے کہ اگر یہ کائنات ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اگر یہ چاند ہے تو کوئی بنانے والا ہے، اگر یہ ستارے ہیں تو کوئی کو خلق کرنے والا ہے، اگر یہ انسان ہے تو کوئی انہیں پیدا کرنے والا ہے۔ تلوار پلٹ کے دل میں محمد کہتے ہیں وہ دن آیا، اب دہریہ چوڑا سینہ کر کے مناظرے کے لیے گھر سے نکلا اور وقت سے کئی گھنٹے پہلے دربار میں آ کے بیٹھ گیا۔ سارا مجمع وہاں پہ اکٹھا ہوا، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شہرین بھی چکی تھی۔ اب دہریہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں تو اپنے دعوے میں بڑا مضبوط ہوں، تو وہ مسکرا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اب مناظرہ کا جب وقت آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ علی والے تو وقت کی بہت پابندی کا خیال رکھتے ہیں، کہ اچانک علامہ علی وقت پہ آئے ہی نہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، علامہ نہیں آئے، تھوڑی اور دیر گزری، پھر بھی نہیں آئے، یہاں تک کہ کئی گھنٹے گزرتے چلے گئے، علامہ علی دربار میں تشریف نہیں لائے۔ جب بہت دیر ہو ابا کے دامن سے علامہ نے دربار کا پردہ ہٹایا، اب ہواؤں کا رخ بدلا، ہواؤں سے پردے، اب جیسے ہی علامہ نے قدم اندر داخل کیا، اچھا بادشاہ بھی تھک چکا تھا، وہ بھی پریشان تھا اس دہریے سے، یہ تو ہماری بےعزتی کر رہا ہے اور یہ علی والا ابھی تک آیا نہیں ہے، ہماری بےعزتی ہو جائے گی، ہماری بادشاہ قدر میں آ جائے گی، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ کیسا بادشاہ ہے، کسی کو بھی اپنے مناظرے کے لیے رکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی علامہ اندر داخل ہوئے، بادشاہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد غصے سے لال ہو گیا، کہنے لگا علامہ علی آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی؟ مناظرے کا وقت کیا تھا اور کئی گھنٹے بیت چکے ہیں، اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ علامہ علی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد ایک خوبصورت سا جواب دیا، کہنے لگے میں کیا کرتا، میں تو مجبور تھا۔ کہنے لگے ایسی کون سی مجبوری تھی جو اتنی تاخیر ہو گئی؟ کہتے ہیں کہ میں مناظرے کے لیے گھر سے نکلا، مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر دریا کی دوسری جانب ہے، اب جب میں مناظرے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، دریا کے قریب آیا، میں نے دیکھا دور دور تک نہ کوئی ناؤ ہے، نہ کوئی کشتی ہے، نہ کوئی جہاز ہے، نہ کوئی سبمرین ہے، کوئی بھی ایسا دریا مجھے نہیں نظر آیا کہ جس کے ذریعے میں اس دریا کو پار کر کے وقت پہ آ جاتا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر آئے کیسے؟ کہنے لگے میں اداس ہو کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور میں بہت اداس تھا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اور میں نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اچانک میری نظر آسمان پہ پڑی، میں نے دیکھا آسمان سے ایک تختہ گیا، توجہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا تختہ گیا، کچھ دیر کے بعد کچھ تختے اور گئے اور وہ تختے آپس میں جڑنے لگے، پھر آسمان سے کچھ کیلیں نازل ہوئیں، ان کیلوں نے اپنے آپ کو تختوں میں پیوست کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے
ایک ناؤ بن گئی، اور جب وہ ناؤ تیار ہو گئی تو میں اس ناؤ میں بیٹھ کے آ گیا۔ اب بادشاہ کچھ بولتا، اس سے پہلے دہلیہ پھٹ گیا، دہلیہ پھٹ گیا، کہنے لگا اے بادشاہ کس دیوانے سے میرا مناظرہ کروا رہے ہو؟ ارے بھلا کیسے ممکن ہے کہ بغیر بنانے والے کے کوئی کشتی بن جائے؟ توجہ، کیسے ممکن ہے کہ بغیر بنانے والے کے کوئی کشتی بن جائے؟ علامہ نے مسکرا کے کہا ارے یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جب بغیر بنانے والے کے ایک چھوٹی سی کشتی نہیں بن سکتی تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ سلوات پڑھیں حضور محمد۔ میں اپنے موضوع پر واپس آ رہا ہوں۔ یہ کائنات بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اس کا مطلب یہ کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ یہ دنیا یہ بھی ایک آیت ہے، یہ آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ ہمارے عام طور سے ایسا ہوتا ہے اگر کوئی ہم سے دور جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز میری آپ رکھ لیجیے نشانی کے طور پہ، آپ جب بھی یہ چیز دیکھیں گے تو آپ کو میں یاد آ جاؤں گا یا آپ مجھے یاد کر لیں گے۔ تو جب بھی ہماری نظر اس نشانی پر پڑتی ہے تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ فلاں شخص کی ہے، ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے نہیں۔ تو نشانی اسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اس کا مالک، اس کا خالق سمجھ میں آ جائے۔ بات واضح ہے؟ تو آیت اس کا ترجمہ ہے نشانی۔ آیت کسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز، دوسری شے سمجھ میں آ جائے۔ اور دوسرے معنی آیت کے کیا تھے جو میں نے بتائے تھے کہ جہاں عادتیں اپنا دم توڑ دیں وہاں آیت آتی ہے۔ کچھ مثالیں میں نے کل بیان کی تھی، کچھ آج بیان کروں گا۔ کل میں بیان کر رہا تھا کہ پتھر زمین سے نکلتا ہے، ٹڈیاں عام طور پر جب پیدا ہوتی ہیں تو ساری دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب عذاب بن کے آتی ہیں تو وہ عادت نہیں بلکہ آیت کہلاتی ہیں۔ یوں تو پانی سمندروں میں اور بارشوں میں لگاتار بہتا ہے اور برستا ہے، لیکن جب وہی سیلاب بن کے قوم نوح پہ آتا ہے تو پھر عادت کہلاتا ہے۔ یعنی جو روز 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 ہوتا ہے وہ عادت ہوتا ہے، اور جب عادتوں کو توڑ کے ہو جائے اسے آیت کہتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، مجھے یہ بتائیے کہ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے، ماشاءاللہ۔ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ تو جملہ سن لیجیے، بہت آہستہ سے کہوں گا۔ زمین سے لوہے کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے ذوالفقار کا اترنا۔ زمین سے لوہے کا نکلنا عادت ہے اور آسمان سے ذوالفقار کا نازل ہونا آیت ہے۔ کہ ذوالفقار کسی آیت لانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ بہت سوچ سمجھ کے بولنا، یہ علی وحی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے بولنا، یہ علی وحی ہے کہ جن کے لیے نبی نے کہا تھا افضلنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط یعنی درمیانی بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو انتظار کر کے دیکھ لو، پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخر بھی کعبے سے آئے گا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اچھا، 13 رجب کو مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں۔ 16 رجب کو خانہ کعبہ سے باہر تشریف آؤ جی محمد میں آئے۔ ابھی مولا علی کا سنہ ہے صرف 3 دن،
صرف 3 دن کے علی ہیں. رسول نے مولا علی کو آغوش میں لیا اور اپنی زبان کو علی کے ذہن میں دیا اور زبان کو واپس نکال دیا. نبی نے کیا فرمایا کہ آپ نے سارے صحیفوں کی تلاوت سب کے جو مالک تھے جن جن لوگوں کو جن جن انبیاءوں کو وہ صحیفے دیے گئے تھے آپ نے سارے کتب کو سب سے بہتر پڑھا اور قرآن ایسے پڑھا کہ جیسے میں خود محمد پڑھتا ہوں. انصاف سے بتائیے کتنی مرتبہ زبان کی تھی علی کے ذہن میں؟ صرف 1 مرتبہ. تاریخ میں کتابیں بھری پڑی ہیں، جا کے پڑھیے آپ. رسول نے حسین کو 40 مرتبہ زبان چلائی ہے اور حسین سے کبھی نہیں کہا کہ حسین کو سناؤ. اللہ اکبر. علی کو 1 مرتبہ زبان چلائی اور فوراً کہا کہ علی کو سناؤ. حسین کو 40 مرتبہ زبان چلانے کے بعد کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ حسین کچھ سناؤ. مطلب یہ نبوت میں حاضر ہوا، میں نبوت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یا نبی اللہ جسے 1 مرتبہ زبان چلائی اس نے فوراً کہا کہ علی کو سناؤ، لیکن جسے 40 مرتبہ زبان چلائی اس نے کبھی نہیں کہا کہ حسین کو سناؤ. شاید نبی جواب دے انتظار کرو، جسے 1 مرتبہ زبان چلائی ہے وہ آغوش پڑھے گا، وہ آغوش میں تلاوت کرے گا، لیکن جسے 40 مرتبہ زبان ہے وہ لوگ کے نیزہ کی بلندی پر تلاوت کرے گا. صلوات پڑھیں گے جناب محمد اور آل محمد صلی اللہ. آیت کسے کہتے ہیں؟ جو عادتوں کو توڑ کے ساری دنیا میں آپ دیکھیے پہلے کوئی بھی پیدا ہوتا ہے، پہلے لطفہ ہوتا ہے، یا میں عربی بھی بیان کر دیتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر اسے نطفہ بنایا، نطفے کو لوبڑے میں بدلا، لوبڑے کو بوٹیوں میں بدلا، بوٹیوں کو ہڈیوں میں بدلا، اور پھر اس پر کھال کو چڑھایا، پھر وہ بن کے تیار. آپ دیکھیے پھر بوٹی، پھر ہڈی، پھر اس پر کھال کو چڑھایا، پھر وہ بن کے تیار. جڑ جائے گا کہ یہاں سے نہیں جاتا. جو بھی اس نظام پر پیدا ہو وہ ہے عادت. اب آپ کہیں گے کہ عادت کیا ہے؟ تو قالین کو اشارہ کرے، شیر نکل آئے، یہ ہے عادت. اور آسان کروں، جو ابھی میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ ہے عادت. اب ایک سلوات نظر کر لیجیے. عادت کیا ہے؟ جو روز روز ہو، جسے ہم روز دیکھتے ہیں. عادت کسے کہتے ہیں؟ جو عادتوں کو توڑ کے ہو. اب ایک اور مثال پیش کر رہا ہوں. جب میں اس دنیا میں عادت بتا رہا، پہلے عادت سمجھیے مثال کے طور پہ. جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا میں نجس، میں نے اپنی بات کی ہے لیکن یہاں اتنے بیٹھے ہیں نا آج سبزی دائرے میں ہیں. جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے نجس، ماں نجس، جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس. عادت کیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے
ہوئے نجس, میری ماں ہماری ماں نجس, جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس. آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک. ذرا بولی کیا عادت کیا ہے؟ ہم جب پیدا ہوئے نجس, ماں نجس, جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ نجس. آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک, ماں بھی پاک, اور جگہ تو اتنی پاک کہ مسلمانوں کا قبلہ. ہم جب پیدا ہوئے نجس, وہ جگہ نجس, ماں نجس. آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک, ماں بھی پاک, اور اتنی پاک جسے القاب ملے ہیں مصدر عفت, مصدر عفت, ماں اور جگہ اتنی پاک کہ مسلمانوں کا قبلہ. اگر اس کی طرف رخ نہ کرے تو نماز نہیں ہوگی. یہ ہے آیت. اور یہ مثالیں ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا. ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کو خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تلوار کا سہارا لیجیے. جناب علی, مولا علی. کبھی میں نے بات بولی تھی کہ علی کے خلاف ہزاروں منبروں میں برا بھلا کہا جاتا تھا, لیکن وہ دور جا چکا ہے. ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ہم کسی کی برائی بیان کر سکیں. ہاں, ہمارے پاس اتنی فرصت ضرور ہے کہ ہم اپنوں کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں اور ان کے فضائل بیان کر سکتے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کیونکہ جس زبان کو لذیذ غذا کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس زبان کو خراب ذائقے پسند نہیں آتے. اور الحمدللہ ہماری زبان کو علی کا ذائقہ لگا ہوا ہے. کوئی اور نام زبان پہ آ جائے تو زبان کڑواہٹ محسوس کرنے لگتی ہے. اب سے پہلے ہزاروں منبروں سے علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا. اچھا وہ دور جا چکا ہے, لیکن اب نہیں کہہ سکتے, کوئی نہیں کہہ سکتا. اچھا جو علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا یہ بند کس نے کرایا؟ کہتے ہیں تاریخ میں اس کا نام ملتا ہے, اس کا نام ہے عمر ابن عبد العزیز. کہتے ہیں علی کو جو برا بھلا کہا جاتا تھا, حالانکہ اس نے بھی کہا لیکن کسی نے کرایا. کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ کہ یہ بہت بڑا عادل تھا, لیکن مجھے حیرانی اس بات پہ ہے, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو لوگ اسے عادل بتاتے تھے وہ اسے عادل کہتے تھے یا اس سے پہلے والوں کو ظالم. نہیں سمجھے آپ؟ اسے عادل بتا رہے تھے جیسے سے پہلے والوں کو ظالم. لیکن روایت میں موجود ہے تو میں پڑھوں گا. اس کے زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عادل تھا اور بادشاہ بھی تھا. کہتے ہیں ایک دن جمعرات کا دن تھا, اس نے بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو مسلمان کیا. اسے نئے نئے لوگوں کو مسلمان کرنے کا بڑا شوق تھا, لیکن ہمارے بھی شوق نہیں ہے. ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہیں, جو پچھلے ہوئے ہیں, بس وہ ہمارے اپنے ہو جائیں. نئے رشتے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جو ہیں بس وہ بچ جائیں. یہی دل کی حسرت ہے اور یہی تمنا. تو اس کا شوق کیا تھا؟ نئے نئے لوگوں کو مسلمان کرتا تھا. ایک
کا دن تھا، یہودی بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو اس نے مسلمان کیا. اگلا دن کون سا آیا؟ جمعے کا دن. اب چونکہ اب بادشاہ تھا اس وقت، گھر سے نکلا جمعے کی نماز کے لیے، منبر پہ آیا اور اس نے مجمع میں نظر دوڑائی. اب اس نے دیکھا کہ جسے میں نے کل مسلمان کیا تھا وہ بیٹھا تھا سب سے پیچھے. اس نے آواز دی کہ بھائی آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں، آگے آئیے. اس نے اس یہودی کے بیٹے کو جسے کل مسلمان کیا تھا پیچھے سے اٹھا کے آگے بٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ ان کا استقبال کیجیے، ابھی ابھی ہماری برادری میں آئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ذرا استقبال کیجیے، ان کا ذرا خیال رکھیے گا. جب یہ کہہ چکا پھر جیسے پہلے آغاز کرتا تھا، شروعات کرتا تھا بالکل اسی انداز میں. پہلے علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا، اس نے یہی کہا علی یوں تھے، علی یوں تھے، علی یوں تھے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب سے پڑھے جاتے ہیں لیکن منبر پہ پڑھنے قابل نہیں ہوتے. تو میں لفظ نہیں دہراؤں گا، لگا کہ علی یوں تھے، علی یوں تھے، علی یوں تھے. کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ علی کے بابا کافر تھے. اللہ اکبر. کیا کہا؟ علی کے بابا کافر تھے. اب جسے مسلمان کیا تھا یہ چوکا اور کہنے لگا واہ، جسے سن سن کے میں مسلمان ہوا، جسے سن سن کے میں مسلمان ہوا، یہ تو اسی کے خلاف ہو رہا ہے. خیر کوئی بات نہیں، تو مکمل ہوا، نماز ہوئی. نماز کے بعد اپنے گھر اور جسے مسلمان کیا تھا یہ پہنچا عمر بن عبدالعزیز کے گھر. دروازے پہ گیا، تب تو بات کیا. جو دربان تھا اس نے دروازہ کھولا، کہا کون؟ کہا عمر بن عبدالعزیز ہے. کہا جی حضرت تشریف فرما ہے. کہا ان سے کہو کہ ابن یہود آیا ہے جسے کل مسلمان کیا تھا، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. وہ کہنے لگے نہیں مل سکتے. کہو کہ جسے کل مسلمان کیا تھا وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے اور مجھے ملنا ہے تو میں ہر حال میں مل کر رہوں گا. کہتے اجازت ملی، اندر داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد کہنے لگا سرکار بہت بہت شکریہ جو آپ مجھے ظلمت سے نکال کے نور میں لے کے آئے. بہت بہت شکریہ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے کے آئے. بہت بہت شکریہ تاریکی سے نکال کے روشنی میں لے کے آئے، تاریکی سے نکال کے اجالے میں لے کے آئے. کہا سرکار ایک گزارش اور ہے. عمر نے عبدالعزیز نے کہا بولو. کہا میں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے کوئی نیا نیا مسلمان ہو کے آپ کے گھر چل کے آ جائے اور کہے کہ سرکار ہمیں آپ اپنی بیٹی دے دیجیے، ہم آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز فوراً بھڑک گیا، کہنے لگا کیسی بات کر رہے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیٹی دے دوں. کہا کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا ہو. کہ کیا آپ کی بیٹی مسلمان نہیں ہے؟ کہا ہے. کہ کیا میں شادی کے قابل نہیں ہوں؟ کہا ہے. کہ کیا آپ کی بیٹی شادی کے قابل نہیں ہے؟ کہا ہے. تو یہودی کی بیٹی نے کہا تو پھر رشتہ کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ توجہ. عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ کرنے میں پریشانی کچھ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ تو مسلمان ہو گیا مگر تیرا باپ ابھی بھی کافر ہے. تو مسلمان ہو گیا، تیرا باپ ابھی بھی کافر ہے، ابھی بھی یہودی ہے، ابھی بھی نہیں پہنچ گیا. تیرا باپ ابھی بھی کافر ہے، ابھی بھی یہودی ہے. اگر میں نے تجھ جیسے کو اپنی بیٹی دے دی تو کل سارا شہر مل کر مجھ پہ لعنت طار کرے گا، مجھے برا بھلا کہے گا کہ یہودی کے بیٹے کو بیٹی دے دی. اب میں لفظ یہی دہراؤں گا جب تک آپ پہنچ نہیں جاتے. کل سارا شہر مل کے مجھ کو برا بھلا
دے دی, کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی, کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی. یہودی کے بیٹے نے کہا سن, جب تجھ جیسا آدمی مجھے بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تو جو کائنات کا رسول ہے اس نے ابو طالب کے بیٹے کو بیٹی کیسے دے دی؟ سلام پڑھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب تجھ جیسا آدمی مجھے بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو جو کائنات کا رسول ہے, جو فخر انبیاء ہے, اس نے علی کے بیٹے, اس نے ابو طالب کے بیٹے کو بیٹی کیسے دے دی؟ اور تم کہہ رہے تھے وہ کافر تھے. اچھا, میں جو مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں کیمرے کی موجودگی میں ہوں, اگر یہاں سے کوئی بات غلط پڑھ کے چلا جائے, غلط سے مطلب ہے کہ اصول کے خلاف پڑھ دوں, ہر لفظوں میں غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ میں ایک حقیر, ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, کوئی بہت بڑا خطیب نہیں, میں بھی زیر علم ہوں, لفظوں میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی روایت غلط پڑھ کے چلا جاؤں تو آپ کریں گے, آپ میرے پاس آئیں اور کہیں گے مولانا آپ نے یہ بات, یہ روایت غلط پڑھی ہے, میں کہوں گا نہیں میں پڑھی نہیں, کیا آپ مان لیں گے یا چلے جائیں گے؟ کرنے پھر کیا کریں گے؟ فوراً ویڈیو لے کے آ جائیں گے اور کہتے دیکھیے مولانا یہ آپ یہ ہے اور ہے ثبوت ہے نا. اگر میں مجھے غلط پڑھ کے یہاں سے چلا گیا تو میں یہاں سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہے کہ مولانا یہ آپ ہی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے. کہتے جیسے ہی یہودی کے بیٹے نے کہا کہ ابو طالب کے بیٹے کو کائنات کے رسول نے بیٹی دے دی اور آپ کہہ رہے تو کافر ہیں, آپ کہہ رہے کہ ابو طالب کافر ہے. کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز فوراً مکر گیا, میں نے کہا میں نے کہا ابھی آپ جمعے میں پڑھ کے آ رہے ہیں, کہا نہیں, میں نے کہا نہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ سے بحث کون کرے, وہی مروا کے دفنا دیتا, گھر والے زندگی میں ڈھونڈتے رہتے. یہودی کے بیٹے نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جمعہ سال میں ایک مرتبہ آتا نہیں ہے, ہر سال کا دن جمعے کا دن کہتے ہیں ہفتہ گزرا, اتوار گزرا, پیر منگل بدھ جمعرات گزرا, جمعے کا دن آیا. اب جو پرانے پچھلے جمعے میں جیسے عمر بن عبدالعزیز پہنچا تھا ایسے ہی اس جمعے میں پہنچا. پچھلے جمعے میں جس یہودی کے بیٹے کو مسلمان کیا تھا وہ بیٹھا تھا سب سے پیچھے اور بلایا کہاں تھا؟ سب سے آگے. اس مرتبہ سب سے پہلے اور سب سے آگے آگے بیٹھا, بالکل یہی قدموں کے پاس. اور جیسے ہی عمر بن عبدالعزیز نے خطبے کا آغاز کیا, یہودی کے بیٹے نے کہا سرکار قبلہ میں یہیں بیٹھا ہوں. کہتے ہیں بس وہ آخری دن تھا کہ جس دن علی کو برا بھلا کہنا بند ہوا. اس نے علی کو برا بھلا کہنا اس لیے نہیں بند کروایا کہ اسے علی سے محبت تھی. توجہ, اس نے یہ سب کو ستم اس لیے بند نہیں کروائے کہ اسے علی سے محبت تھی, بلکہ اس لیے بند کروایا کہ جب بات اپنی بیٹی پہ آئی تب اسلام یاد آیا. تلوار پڑے ملن کے محمد علی محمد جب بات اپنی بیٹی پر آئی تب اسلام یاد آیا. کائنات اللہ کے وجود پر دلیل ہے. کائنات میں پیدا ہونے والی ہر شے اللہ کے وجود پر دلیل ہے. یہ چاند ستارے اللہ کے وجود کی دلیل ہے. ہم اور آپ ہیں تو کوئی بنانے والا ہے, ہم اور آپ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. اہل بیت کے گھرانے کا ایک فرد اللہ کے وجود کی دلیل ہے. کربلا کا ایک فرد اللہ کے وجود کی دلیل ہے. عزیزانو, آج ایک محرم ہو چکی ہے. امام حسین کا قافلہ جو کربلا کی جانب روانہ ہوا تھا
28 सफर जो मदीने से निकले थे, अब सिर्फ एक रोज बचा है करबला पहुंचने के। 2 मुहर्रम को करबला में क़याम होगा। इस दरमियान, इस सफर के दरमियान एक शख्सियत है कि जिसका नाम तारीख में मुस्लिम रखा है। कहते हैं कि 9 ज़िलहिज्जा को कूफे में जब मुस्लिम को शहीद कर दिया गया, दारुल अमारा से गिरा दिया गया और मुस्लिम के लाशें को खजूर के दरख्त में टांग दिया गया और 9 ज़िलहिज्जा को जब शहादत हो गई, अब खबर इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन सफर में है। अचानक इमाम हुसैन ने काफिला रोका। काफिला रोकने के बाद इमाम हुसैन ने कहा, अब्बास, जनाबे मुस्लिम की जो बेटी रुकैया है उसको मेरे पास लेके आओ। मौला अब्बास रुकैया को लेकर मौला हुसैन की खिदमत में हाजिर हुए। मौला ने रुकैया के सर पे हाथ फेरा और रुकैया को प्यार किया। रुकैया के सर पे दस्ते पर रखा और 2 नन्ही नन्ही बालियां निकाली और मुस्लिम की यतीमा के कान में बिठाई और प्यार कर रहे थे। ये मंजर दूर खड़ी एक 4 साल बच्ची जिसका नाम तारीख ने सकीना रखा है, ये मंजर दूर से सकीना देख रही थी। अच्छा, जब मौला हुसैन जनाब को उजाड़ कर चुके तो जनाब सकीना नजदीक आने के बाद कहती, बाबा, आप रुकैया को जिस तरीके से प्यार कर रहे थे, बाबा आपने कभी मुझे इस तरीके से प्यार नहीं किया। बाबा आपने कभी इस तरीके से मुझे बालियां नहीं दिखाई। कहती इमाम हुसैन ने कहा, बेटी सकीना, आज रुकैया यतीम हो गई है। अल्लाह अकबर। सकीना आज रुकैया यतीम हो गई है। जनाब सकीना कहती है, बाबा के यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है, बाबा के यतीमों को गोशवारे पिलाए जाते हैं। मौला हुसैन कहते हैं, हाँ बेटी सकीना, यतीमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया जाता है, यतीमों को गोशवारे पिलाए जाते हैं, यतीमों के सर पे दस्ते शफ़क़त फेरा जाता है। जब इमाम हुसैन ये फरमान हुए, जनाब सकीना ने जब ये सुना तो जनाब सकीना एक मरतबा रोने लगी और फिर पूछा, क्या बाबा यतीमों के साथ यही सलूक किया जाता है? इमाम हुसैन ने फिर फरमाया कि हाँ बेटी सकीना, यतीमों से बड़े शफ़क़त से पेश आया जाता है, लेकिन हाय मेरे मज़लूम इमाम, आपकी शहादत के बाद जब क़यामत हुसैनी में आग लगा दी गई, बीवियों के सरों से चादर को छीन लिया गया, जब शिव सकीना की जानिब बढ़ा तो सकीना ने शिव को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखा। सकीना को रुकैया का मंजर याद आया। सकीना ने अपने दिल में सोचा कि मेरे पापा ने कहा था कि यतीमों के सर पे दस्ते फेरा जाता है, यतीमों को गोशवारे पिलाए जाते हैं, यतीमों से मोहब्बत से पेश आया जाता है। मगर जब शिव नजदीक आया, जब शिव ने जनाब सकीना के नन्हे रुखसार पर अपने बड़े हाथ से जब तमाचा मारा तो सकीना लश्खा के गिर गई। अल्लाह अकबर। फिर सकीना ने ये कहा है कि बाबा, मेरा रुखसार छोटा था, शिव का तमाचा बड़ा था। अल्लाह अकबर। खुदा को किसी वक्त ना बुलाए सिवाय अपने मजलूम के करबला। कहते हैं शिव की नजर सकीना के नन्हे नन्हे कानों में नन्हे नन्हे गोशवारों पर पड़ी। कहते शिव उन्हें छीनने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, जनाब सकीना कहती है, शिव
میرے بابا کہا کرتے تھے کہ یتیموں سے بڑی شفقت سے پیش آیا جاتا ہے، یتیموں کو گوشوارے کھلائے جاتے ہیں، ارے تم اسے گوشوارے اتارنے کو جو کہہ رہا ہے، یہ شمر نے جیسے ہی دیکھا کہے بچی میں تم سے اتارنے کو نہیں کہہ رہا۔ جناب سکینہ نے اتنا سنا تھا اور جیسے ہی جناب سکینہ نے سنا، اس سے پہلے کہ جناب سکینہ شمر سے کچھ آگے کہتی، شمر نے اپنے ہاتھوں کو سکینہ کے رخسار کی طرف بڑھایا، ارے ننھے ننھے کانوں سے سکینہ کے ننھے ننھے گوشواروں کو کھینچا۔ اب جیسے ہی گوشواروں کو کھینچا، جناب سکینہ کے ننھے ننھے کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر! جب خون جاری ہو گیا تو جناب سکینہ نے مقتل کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہتی ہے بابا آپ کہتے تھے کہ یتیموں سے بڑے پیار سے پیش آیا جاتا ہے، بابا آپ کہتے تھے کہ یتیموں کو گوشوارے کھلائے جاتے ہیں، لیکن ہائے بابا میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ کی شہادت کے بعد ارے شمر نے کبھی میرے گوشواروں کو چھینا، کبھی میرے چہرے پر تماچے لگائے، اے بابا آپ کے بعد میری دامن میں آگ لگا دی، اے بابا جب میرے گوشواروں کو چھینا تو میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی، اے بابا آپ کی یتیمہ کے کانوں سے آج بھی خون جاری ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔